امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ فوجی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ملیشیا ہے، اس کو کہا کہ دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور دوسری طرف سے ایرانی پارلیمنٹ نے، ایرانی حکومت نے جو امریکہ کی فوج ہے اس کو داعش کی طرح دہشت گرد قرار دے دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب ہے کیا، اور ایران کے اندر کس طرح سے اس جماعت نے دیگر ملیشیا پیدا کیے، اور کس طرح سے پاکستان سے، افغانستان سے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر بھرتی کر کے شام، عراق، یمن وغیرہ میں لڑنے کے لیے بھیجا، یہ تفصیلات ہم آپ کو رپورٹ میں دکھا دیتے ہیں۔ رپورٹ پہ واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امریکہ اور ایران میں فوجی جنگ۔ بیرونی دنیا میں ایران کی پراکسی وار کے خلاف عرب ممالک تو متحد تھے ہی، اب امریکہ اور یورپ بھی ایران کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف یک زبان ہو چکے ہیں۔ ایران کے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک نے ایران پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جن میں تجارتی لین دین، بیرونی دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات سمیت کئی شعبوں میں ایران دنیا کے باقی ممالک سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں سے ایرانی معیشت کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی، صدر حسن روحانی سمیت تمام اعلیٰ حکومتی عہدیدار امریکی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات پر چیخ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران بیرونی دنیا میں مداخلت بند کر کے عالمی قوانین کا احترام کرتا، متنازع جوہری پروگرام پر عالمی دنیا کے ساتھ مذاکرات کرتا، ان کے تحفظات دور کرتا، تاکہ غربت، بے روزگاری، بنیادی سہولیات زندگی سے محروم ایرانی عوام کی فلاح و بہبود پر ایرانی وسائل اور سرمایہ کو، لیکن ایران ہٹ درمی، ضد اور مقابلہ بازی پر اتر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد ایران نے شام، عراق، یمن، لبنان، افغانستان اور پاکستان کے خلاف ملیشیاؤں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ ایران کی یہی ملیشیائیں ہیں جو شام، عراق، یمن اور افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا چکی ہیں، اور پاکستان میں بھی کئی ایک واقعات میں ملوث پائی گئی ہیں۔ بدنام زمانہ ایرانی ملیشیا سپاہ پاسداران اور اس کی ذیلی ملیشیاؤں کی شام، عراق، یمن، لبنان اور افغانستان میں خون ریز کارروائیوں پر اقوام متحدہ بھی کئی بار تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران سالانہ 12 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ایرانی ملیشیاؤں پر خرچ کرتا ہے۔ سپاہ پاسداران کا سالانہ بجٹ ایران کی عام فوج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کے پٹرول، گیس، معدنیات، بیرونی محصولات اور تمام ملکی وسائل پر عملاً ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب قابض ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی ہوں یا ان سے پہلے کے صدور اور حکومتیں، سپاہ پاسداران انقلاب ملیشیا ان سب پر حاوی رہیں۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ قاسم سلیمانی، جسے امریکہ نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، ایرانی صدر حسن روحانی سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کو خمینی انقلاب کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ خمینی انقلاب کی حمایت نہ کرنے والوں کو سپاہ پاسداران انقلاب نے بے دردی سے قتل کیا۔ ایران سمیت بیرونی دنیا میں تمام اہداف اور ٹارگٹ کو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کنٹرول کرتی ہے۔ یوں کہا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا کہ ایران پر اصل حکمرانی سپاہ پاسداران انقلاب کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم سلیمانی کی حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف سے اختیارات پر کئی بار لڑائی ہو چکی ہے، اور اس وقت بھی قاسم سلیمانی اور ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے درمیان مخاصمت جاری ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو اگرچہ سپاہ پاسداران جواب دہ ہوتی ہے، لیکن ایرانی سپریم لیڈر بھی سپاہ پاسداران کے محتاج ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو علی خامنائی کی زندگی کا چراغ تک گل ہو جاتا۔ سپاہ پاسداران کے مقابلے میں ایران کی آفیشل فوج بھی ہے جو پروفیشنل طریقے سے تربیت یافتہ ہیں، لیکن ایران کی اس سرکاری فوج کو بس برائے نام ہی رکھا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران عراق اور شام میں اسی فوج کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ امریکہ نے سپاہ پاسداران کے خون ریز اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد عالمی دنیا سے مشورہ کر کے سپاہ پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے
کا اندیہ دیا ہے۔ امریکہ کے 3 اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق سپاہ پاسداران کو باقاعدہ عالمی دہشت گردی ملیشیا قرار دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایرانی پارلیمنٹ سے امریکی فوج کو داعش کی طرح دہشت گرد فوج قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی مجلس شورا کی قومی سلامتی اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین حشمت اللہ نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی پارلیمنٹ سے امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا بل منظور کرائیں گے۔ اس سے قبل امریکہ اور یورپی ممالک سپاہ پاسداران کے بدنام زمانہ جرنیلوں کو دہشت گرد قرار دے کر پابندیاں لگا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے سے عراق، شام، افغانستان، پاکستان، لبنان، یمن اور دیگر ممالک میں شدت پسند ایرانی ملیشیاؤں کی خون ریز